اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی بہت ہی زیادہ رحمت سے ہم سورۃ الاعراف شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس کی حمد اور اس کی تعریف کہ اس نے ہمیں اس قابل بنا رکھا اب تک اور ہمیں اتنی مہلت دے رکھی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسی چیزیں جمع کر سکیں جو ہمیں قیامت کے دن یہ امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف یہ ایک مکی سورت ہے جس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ مصحف کی ترتیب جو ہے، ترتیب مصحف جو ہے یعنی قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 7 ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر پہ آتی ہے، لیکن ترتیب نزولی کرونولوجیکل آرڈر جسے کہتے ہیں، ترتیب نزولی جس ترتیب سے صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں اس حساب سے اس کا نمبر 39 ہے، 39۔ سورۃ الاعراف، اس کا نام اعراف کیوں ہے؟ پہلے ذکر کر چکے ہم، تقریباً ہر سورت کے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ کسی بھی سورہ کا نام اس کے پورے موضوعات یا اس کی پوری جتنی اس میں گفتگو ہے، جتنا اس میں خطاب ہے، وہ سب کا احاطہ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے اور اس کی بڑی خوبصورت سا ایک پہلو ہے کہ اس میں مختلف آیات کو، مختلف واقعات کو، مختلف موضوعات کو مختلف جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے یا پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں جس ترتیب سے بتایا گیا اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی واقعہ کا، کہ کسی حکم کا یا کسی موضوع کے اوپر کچھ آیات آئیں اور اس کے بعد 2 4 5 7 رکوعوں کے بعد یا ایک سورت کے بعد یا کافی دیر کے بعد دوبارہ اسی موضوع پر یا اسی حکم کا پر یا اسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ سے کچھ آیات آ گئیں، تو پھر پہلے جو آیات پڑھی وہ ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، ریوائز ہو جاتی ہیں۔ یہ بار بار جو ہے ایک ہی موضوع کو ڈفرینٹ جگہوں پر جو مطلب ذکر آنا، اس کی ایک حکمت ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بار بار مختلف مواقع کی یا مختلف موضوعات کی، مختلف واقعات کی معذرت یاد دہانی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آیات جو موضوع چل رہا ہے اس کے موضوع کے ریلیٹڈ کچھ احکامات اور کچھ واقعات اور کچھ پہلے کی بیان کی ہوئی باتیں وہ ذکر کر دی جاتی ہیں تاکہ موضوع میں مزید خوبصورتی پیدا کی جائے۔ تو اس طرح سے سورت کا نام جو ہے اس کے سارے موضوعات کو یا سارے جتنے ٹاپکس اس میں کور ہوتے ہیں اس کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف ایک اس کی پہچان کے طور پر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مختلف نام مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ اسی سورت کا نام کچھ علماء جو ہیں انہوں نے الف لام میم صاد بھی ذکر کیا کیونکہ ان حروف مقطعات سے یہ شروع ہوتی ہے۔ بہرحال عام طور پر اس کو سورۃ الاعراف کے نام سے جانا جاتا ہے،
اور آراف کیا ہے، اسی سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، جو قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اور اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر ہوگا. ایک اصحاب الجنت، اصحاب الجنہ، اصحاب الدوزخ اور اصحاب الآراف. اصحاب الجنت اور دوزخ تو وہ ہوں گے، یہ 2 قسم کے، جن کے اعمال جو ہیں بالکل واضح ہوں گے، جنہوں نے اچھے اعمال کی، جن کے نیکیوں کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، وہ جنت میں چلے گئے، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں چلے گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے برابر ہو جائیں گے، جن کا میزان جو ہے برابر ہو جائے گا، نیکیاں اور برائیاں. تو وہ پھر مطلب جہنم والوں کا حال بھی دیکھیں گے اور جنت والوں کا حال بھی دیکھیں گے، اور ان کا پھر تذکرہ یا ان کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی. تو ان لوگوں کو اصحاب العراف کے نام سے ذکر کیا گیا. اسی نسبت سے اس سورہ کا نام جو ہے نا وہ بھی سورۃ العراف رکھ دیا گیا. موضوعات کے اعتبار سے یا شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سورہ بھی کم و بیش سورۃ الانعام کا جو ریویلیشن پیریڈ ہے، جو نزول کا پیریڈ ہے، تقریباً وہی پیریڈ اس سورت کا بھی ہے. یعنی مکی دور کا جو آخری ٹائم پیریڈ ہے اس میں تقریباً 10 11 12 سال جب نبوت کو گزر چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو. تو اس وقت اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کے شان نزول یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تقریباً وہی ہے جو سورۃ الانعام کا ہے، کہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کی ہٹ درمی اور ان کی ضد اور ان کا ظلم اور ان کی جو مخالفت ہے، دشمنی ہے، وہ حدیں کراس کر چکی، اور بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہو چکے جو 10 11 سال 12 سال میں. تو اب یہ آخری لمحات ہیں یہاں پر مکی زندگی کے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ان کے اللہ تعالیٰ کے ارادے تھے اس کے مطابق مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اور پھر یہود کی طرف اور عیسائیوں کی طرف بھی تبلیغ کا پیغام پہنچانا، اور پھر اس مکے کی جو باؤنڈریز ہیں اس سے باہر اسلام کا دائرہ جو ہے اس کو مزید وسیع کرنا. تو یہ ساری چیزیں حکمتیں پوشیدہ تھی. اسی تناظر میں اسی سورہ میں جو مرکزی خطاب ہے وہ تو اہل مکہ سے ہی ہے، یہ مشرکین مکہ سے ہی، لیکن آخر میں جا کر وہ خطاب جو ہے وہ اہل کتاب یا یہودیوں کی طرف بھی تھوڑا سا رخ بدلے گا، کیونکہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس موضوع کے اوپر بھی تھوڑی سی تمہید باندھ دی جائے، یا تھوڑی سی ٹریننگ کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ان آیات کے ذریعے تھوڑا سا اندازہ یا اشارہ دے دیا جائے دوسرے لوگوں کو بھی کہ یہ دین جو ہے یہ یہیں پر رکنے والا نہیں، اس کے آگے بھی بہت ساری منزلیں ہیں. موضوعات کے اعتبار سے اس میں تقریباً وہی موضوعات ہیں جو پچھلی آیت میں تھے سورۃ الانعام میں، پچھلی سورہ میں، لیکن یہاں پر زیادہ محکم اور زیادہ واضح طور پر ان کو ذکر کیا گیا ہے، زیادہ ٹھوس طریقے سے اور زیادہ محکم انداز میں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس میں جنت کا قیامت کا ذکر ہوگا، قیامت کے کچھ احوال کا ذکر ہوگا، کہ اصحاب الدوزخ، اصحاب الجنت اور اصحاب العراف. اس کے علاوہ اس میں ہم ذکر دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بعد آنے والی زندگی کے کچھ واقعات جو اس زمین پر رونما ہوئے وہ، اور ان میں سب سے اہم جو ہے کچھ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم اور ان کے حق درمی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا بھی ذکر یہاں پر آئے گا. اور اسی نسبت سے اس کو آیات بھی ایام اللہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو دن ہیں، جو بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کرے گا، ان کے بارے میں بھی اس سورہ میں آئے گا انشاءاللہ، کہ کس طرح سے قوم کی طرف نبی آئے، رسول آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی تکذیب اور کفر جو ہے وہ روش قائم رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور اس پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اسی طرح قیامت کا جب ذکر ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں اللہ تعالیٰ پوری
کائنات میں انصاف جو ہے وہ بپا کرے گا، اور وہ انصاف ایسا ہوگا کہ اس کی نظیر کہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسی ہوگی۔ بہرحال یہ چیدہ اس سورہ کی خصوصیات ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑھیں گے اس میں، تو ویسے ویسے ہمیں مزید اس کی روشنیاں اور اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ ہمارے اوپر کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ ان کی کیا حقیقت ہے وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے۔ اس کا ہمیں بس کچھ زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تعویل کرنا یا اس کے اوپر زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ کچھ کوڈ ورڈز ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور ایسے حروف مقطعات کے ریلیٹڈ ان سے منسوب کر کے کچھ بدعقیدگیاں بھی پھیلائی گئی ہیں جو سراسر بے سر و پا ہیں۔ اس میں لوح قرآنی جو ہے وہ لکھ کر، اس کی تختیاں بنا کر اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر دی جاتی ہیں کہ مطلب یہ لوح قرآنی جو ہے اس سے کچھ فائدے حاصل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل و کرم ہوگا۔ تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ بے کسی روایت سے یا کسی حسن حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی ان کی وضاحت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث اور سنت کے ذریعے ہمارے اوپر مزید اس کے اوپر مطلب شرح جسے کہتے ہیں تشریح جو ہے وہ بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ تو ہم اسی پہ توقف کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کو ہم یہ کافی جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمیں ضرورت تھی یا جتنی ہمارے لیے اہم باتیں تھیں وہ ساری کی ساری ہمیں بتا دیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ انہی باتوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ کتابن، یہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید، کچھ علماء جو ہے وہ یہ کتاب ان کا مطلب یہاں پر یہ سورہ بھی لیتے ہیں، سورۃ الاعراف، لیکن ایک وسیع موضوع کے اعتبار، وسیع معنی کے حساب سے یہ کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں ذکر ہے۔ کتاب یہ کتاب انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن تو نہ ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، یہ کتاب یا قرآن مجید جو ہے یہ تو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے سینے میں، تاکہ اس سے آپ کو کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ کتاب آپ کی طرف آپ کے سینے میں نازل کی گئی ہے تاکہ آپ کی طرف کوئی تنگی نہ ہو۔ بہت دفعہ اس کا بھی ذکر ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پریشان ہوتے تھے اور بہت وہ بے چین ہوتے تھے، مطلب مشرکین مکہ یا اپنی قوم جو ہے اس کو تبلیغ دے دے کر اس کے باوجود وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مطلب خدا کی جو وحدانیت ہے وہ موجود تھی، لیکن انہوں نے بہت سارے غیر اللہ کو اپنا معبود اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اور اپنے بزرگوں کے سے چلتے ہوئے جو ان کے رسم و رواج اور جو عقیدے ہیں ان کو وہ چھوڑنے کے لیے قائل نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی تبلیغ، تقریباً اس سورہ کا جو نزول ہے تقریباً 11 یا 12 سال تک تبلیغ کے باوجود بہت ہی کچھ ہی افراد یا چند افراد جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے، تو وہ بہت بے چین ہوتے تھے اکثر کہ مطلب میری اتنی زیادہ تبلیغ کے باوجود وہ اس طرف کیوں نہیں آتی میری قوم۔ تو اس تکلیف یا ان کی اس بے چینی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر تھوڑا سا ان کو تسلی دی، تھوڑا سا ان کو باور کرایا کہ یہ تمہارا کام جو ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے آگے جو ہے ہدایت دینا وہ تو اللہ تعالیٰ کی
کے ہی حکم سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، تو اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی انڈیکیشن ہے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے سینے میں، یہ اس لیے ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے آگے آئیں گی، کہ اس سے کوئی آپ کو تنگی نہ ہو، یہ تو آپ کی آسانی کے لیے نہیں، کوئی زبانی کلامی نہیں کہ بس یہ حکم ہے بس جا کے سنا دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا قیامت تک کے لیے، تاکہ لکھی ریٹن فارم میں یہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے اور حجت اور دلیل رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا قرآن کی شکل میں وہ بھی سارے کا سارا پہنچا دیا، اور وہی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ بھی سب کے سب امت کو پہنچا دی۔ اور نہ صرف قرآن بلکہ ان کی جو حدیث ہے، ان کی سنت اور ان کی وحی جو ان کے اوپر آتی تھی، وہ بھی ایسی محفوظ ہوئی کہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لتنذر، اب یہ کتاب جو ہے اس کے کیا ہے حکمت اس کے نازل کرنے میں، لتنذر، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے، و ذکر، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے یہ کتاب، تاکہ اس سے ڈرائیں آپ، اس کے ذریعے آپ ڈرائیں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہ کتاب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی اس کو، یعنی تھیوریٹیکلی بھی یہ کتاب کی شکل میں بھی اور پریکٹیکلی بھی آپ کی اپنی زندگی میں عملی نمونے کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ پہنچا دیں، اور پھر جو اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ اس پر کان نہیں دھرتے، اور ادا کے آپ ان کو ڈرائیں تاکہ ان کے لیے یہ حجت ہو جائے، تاکہ ان کے لیے یہ واضح پیغام چلا جائے کہ اگر تم اسی روش پر قائم رہے تو تمہارے لیے ایسا دردناک عذاب جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اور جو اس کو سمجھ بوجھ کر اس کے اوپر ایمان لائے تو پھر ذکر للمؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے، ان کے لیے ذکر بھی ہے، ان کے لیے تذکیر بھی ہے، ان کے لیے یاد دہانی بھی ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو تمہارے لیے یہ ایمان کے تقاضے ہیں، تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ تمہارے صدقات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں، ان کو ڈرا بھی دیں، اور جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے نصیحت اور ذکر کے طور پر اس کو پیش بھی کریں۔ اتبعوا، تم سب پیروی کرو۔ اب پہلی آیت میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب تھا کہ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی آپ کے سینے میں، تو اب یہاں پر ہے اتبعوا، تم سب پیروی کرو، یہ سب کے لیے آ گیا، تم سب پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا تم سب اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا، اور مت تم پیروی کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، اور دوستوں کی، تمہاری طرف جو نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن اور سنت دونوں، قرآن اور سنت، سنت جو ہے یا حدیث جو ہے وہ بھی وحی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ساری کی ساری بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اس کے اوپر بھی اس کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر ہی ایک مکمل جو ہے ضابطہ حیات جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے تم پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت دونوں، قرآن اور سنت، اور مت پیروی کرو اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی، اولیاء، ولی اس کی ہم نے ڈیفینیشن پہلے پڑھی ہے، جس سے دلی لگاؤ یا دلی محبت یا دلی الفت ہو جائے، جس سے کچھ اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر لے انسان، اور اس سے اتنا زیادہ پر امید ہو کہ وہی مشکل کشا اور وہی حاجت روا بن جائے، اس طرح کے اتنی زیادہ محبت کرنے والا کوئی دوست۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اتنی محبت مت جتا دو، کسی کو اتنا ولی مت بنا لو کہ اس سے اپنے حاجات ہی طلب کرنے لگو، اس کی عبادت ہی کرنے لگو۔ تو تم مت پیروی کرو اللہ کے علاوہ کسی اور ولی کی یا کسی اور دوست کی۔ اس میں بہت ساری بت جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اہل مکہ کے حوالے سے اگر بات کریں، یا اس کے علاوہ دوسرے جتنے اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں جن کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے، وہ ساری بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب تم میں سے اکثر جو ہیں وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں، جو آتے ہیں وہ بھی کچھ کمزوریاں اور
کچھ نااہلی جو دکھاتے رہتے ہیں، تو بہت ہی کم ہے جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پوری نصیحت حاصل کرنا پوری دل جمعی کے ساتھ، یہ بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں۔ وہ کم، اور کتنی ہی منکریتن بستیاں ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، فجاءہا تو آیا ان پر بعثنا ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات۔ بہت کتنی ہی بستیاں ہیں، کچھ بستیوں کا ذکر آئے گا، جب ذکر آئے گا تو ہم ان کو جو موضوع تفصیل ہے اس کے مطابق ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے کہ بہت ساری بستیاں، کچھ کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، آیات نشانیاں بتاتا ہے کہ ایسا کچھ ہو چکا ہے، تو ایسی ایسی تہذیبیں اور ایسی ایسی بستیاں، پوری سلطنتیں ہمیں ملتی ہیں مٹی کے نیچے دبی ہوئی، جن میں ایسے ایسے نظامات قائم تھے اور ایسی ان کے ٹیکنالوجی تھی جو آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی حیران ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ تو کس طرح سے وہ سلطنت قائم تھی، کس طرح سے انہوں نے وہ کنسٹرکشن تعمیرات کی، کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا، وہ بہت ہی ترقی یافتہ قومیں بھی تھیں اس وقت، جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا ان کی نافرمانی اور ان کے کفر کے سبب۔ تو اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور کیسی حالت میں آیا ہلاک کیا کہ فجاءہا بعثنا بیاتن تو آیا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، او ہم قائلون یا اس حال میں جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، اس حال میں ان کے اوپر یہ عذاب آیا کہ یا رات کو وہ سو رہے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اس کے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ یا تو ان کے اوپر راتوں رات عذاب آ گیا، یا دن کے وقت جب وہ ان کے آرام کے لمحات میں تو ان پر اچانک عذاب آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ خواب غفلت میں تھے، مطلب ان کے سامنے ساری ہدایت رہنمائی رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے آ چکی، لیکن پھر بھی وہ اپنی روش پر قائم تھے، تکذیب کا رویہ قائم رکھے ہوئے تھے، اور غفلت میں تھے، خواب غفلت میں بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ یہ ایک دوسری توجیہ ہے، ظاہری اسباب کے مطابق، ظاہری الفاظ کے مطابق اچانک ان کے اوپر عذاب آیا جبکہ وہ راتوں میں سو رہے تھے یا دن کو وہ آرام کر رہے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خواب غفلت جو ہے، بے پرواہ ہو کر زندگی گزار دینا، یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا وقت آ جائے اچانک کہ ہمیں کوئی ایسی آزمائش پکڑ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ہم کہیں کہ ہم تو اس قابل ہی نہ ہوئے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں، تو ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا بہانہ نہیں چلے گا۔ فما کان دعواہم پھر نہ تھی ان کی پکار، از جب جاءہم آیا ان کے پاس بعثنا ہمارا عذاب، جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو ان کے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور پکار نہ تھی، یا ان کا کہنا یا ان کا دعویٰ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا مگر ان قالوا کہ ان سب نے کہا انا کننا بے شک ہم تھے ظالمین ظلم کرنے والے ظالم۔ جب ان کے اوپر اچانک عذاب آ گیا تو پھر ان کے منہ سے کیا بات نکلی، یا ان کے پکار کیا تھی، یا ان کا دعویٰ کیا تھا، یا ان کی پکار یہ تھی کہ بے شک اتنا اچانک ظلم آ گیا، اتنا اچانک یہ عذاب آ گیا ہمارے اوپر، تو اس کے رسول اور نبی جو ہیں وہ تو سارا کچھ بیان کرتے رہے لیکن ہم تکذیب کرتے رہے، اتنا اچانک آ گیا، یقیناً ہم ہی سب ظالم تھے، یقیناً ہم نے وہ وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ یہی بات بار بار پچھلی آیت میں بھی سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی کہ یہ جو بار بار یہ آپ سے اللہ کی بڑی آیات جو ہیں یا معجزات جو ہیں جن کا طلب کرتے ہیں پچھلے نبیوں کی طرح، تو اگر ہم ان کو یہ معجزات دے دیں اور اس کے باوجود اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر تو ان کے لیے مہلت ختم ہو جائے گی، پھر تو ان کے اوپر عذاب لازم ہوگا۔ تو یہاں پر وہی ایک انڈیکیشن ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا، یہ کہہ لیں کہ ان کو طرف اشارہ ہے کہ تم بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی آیات یا ان کے معجزات جو ہیں، تو معجزات ملنے کے بعد اگر تکفیر کی جس نے بھی کفر کیا تو ان کے اوپر جب عذاب آیا تو ان کا کہنا یہی تھا، ان کی پکار یہی تھی کہ ہم تو سب ظالم تھے، کیونکہ اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا جب عذاب جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔
تو جب عذاب ظاہر ہو گیا تو ان سب نے یہی کہا کہ ہم تو ظالم سے یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، تو البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسلا الیہم، بھیجے گئے ان کی طرف رسول، وہ لوگ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی مختلف رسولوں کی امتیں جو ہیں ان سے ہم البتہ ضرور پوچھیں گے. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا ان رسولوں کی نسبت کہ وہ رسول تمہارے پاس آئے تھے، تمہارے پاس پیغام لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ضرور ہم پوچھیں گے سب رسولوں سے بھی، ہم سب رسولوں سے بھی پوچھیں گے قیامت کے دن. ہم امتیوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغام پہنچا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے جو پیغام دیا تھا میں نے، اللہ کہے گا کہ وہ تم نے پہنچا دیا کہ نہیں. یہی جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہم اگر یاد کریں، وہاں پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں سے کہو کہ تم میری اور میری والدہ مریم جو ہے ان کی پوجا کرو یا ان کی عبادت کرو، ان کو معبود بناؤ. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میری کیا مجال، میں نے تو جو تم نے مجھے آپ کی طرف سے مجھے ملا میں نے وہ لوگوں تو پہنچا دیا. تو رسولوں سے بھی وہاں پر پوچھ گچھ ہوگا یا پوچھا جائے گا، یا اور امتوں سے بھی وہاں پر پوچھا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ، اور پھر البتہ ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم، ان پر یعنی امتوں پر بھی اور رسولوں پر بھی ہم ضرور بیان کر دیں گے اس وقت، بے علم، اپنے علم کے ساتھ، وما کننا غائبین، اور نہیں تھے ہم سب غائب، نہیں تھے ہم غائب، ہم غائب نہیں تھے. اس وقت جب امتیوں سے بھی اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا تو یقیناً رسول جو ہے وہ تو گواہی دیں گے کہ ہم نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا. امتیں جو ہیں ان میں سے مختلف طرح کے لوگ، جس کا ہم نے کچھ تذکرہ بھی سنا، کچھ لوگ تو اس میں کہیں گے کہ مطلب ہم نے ظلم کیا، کچھ لوگ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوں گے، جیسا پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا کہ کبھی وہ انکار کریں گے، کبھی وہ اپنا ظلم جو انہوں نے اپنے اوپر کیا کبھی وہ اس کا اقرار کر رہے ہوں گے. تو پھر البتہ ہم ضرور بیان کریں گے اپنے علم کے ساتھ انہیں کہ ہم غائب نہیں تھے. ہم اپنے علم کے ساتھ انہوں نے دنیا میں جو کیا، ان رسولوں نے بھی پیغام پہنچایا اور ان تک امتوں تک پیغام پہنچ گیا، اس کے باوجود انہوں نے کچھ نے قبول کیا، کچھ نے قبول نہیں کیا. جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی کیا روش رہی، جنہوں نے قبول کیا ان کی کیا روش رہی، کتنے وہ اللہ کے قریب ہوئے، کتنا انہوں نے وہ اللہ سے دور ہوئے. تو یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے علم سے، علم کے ساتھ، اللہ کے علم کے احاطے میں تو ہر چیز موجود ہے، وہ کہیں یہ جو غائب ہے یہ بھی ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی غائب نہیں ہے. تو ہم تو غائب نہیں تھے، ہم اپنے علم کے ذریعے ان سب کے اوپر واضح کر دیں گے کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے، کیسے تم نے زندگی گزاری، کیسے تم نے قبول کیا یا کیسے تم نے انکار کیا، اور کیسی دنیا میں جو روش رہی تمہاری. والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہے. والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، پھر جو کہ بھاری ہو گئے اس کے پلڑے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی سب کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے. تو وہی لوگ ہیں سب کامیاب ہونے والے. اور قیامت کے دن وزن جو ہے وہ برحق ہے. ایک تو یہ ہے کہ حق میں ہی وزن ہوگا، جو حق ہے وہی وزن ہوگا، اور دوسرا جو ہے وزن کرنا، وزن جو ہے وہ برحق ہوگا، وزن حق کے ساتھ ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا. اور اس کا بھی کافی دفعہ پہلے تذکرہ کر چکے ہم کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیمانہ ہے قیامت کے دن حساب کتاب کا، وہ وزن ہے، اور وزن بھی ذرہ برابر، ذرہ اکائی جو ہے اس وزن کی اکائی جو ہے وہ ذرہ ہوگی. جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اس کو بھی تولا جائے گا، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کمایا ہوگا اس کو بھی تولا جائے گا. اور ذرہ کی ڈیفینیشن ہم نے کی ہے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا پارٹیکل یا کوئی ایسی چیز جس کو مزید چھوٹا نہ کیا جا سکے، جو سب سے چھوٹی ہے، سب سے حقیر، اس سے چھوٹی یا اس سے حقیر کوئی چیز ممکن نہیں، وہ اس کو ہم ذرہ کہہ سکتے ہیں عربی کنٹیکس میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذرہ برابر جو ہے
چاہے نیکی ہے یا کوئی گناہ ہے اس کا وزن کرے گا. اور یہی یہاں پر آ گیا کہ وزن اس دن برحق ہوگا. اس دن وزن جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوگا, انصاف کے ساتھ ہوگا. اور پھر جو باری ہوگا جس کے پلڑے, میزان جو ہے, ترازو جو ہے جب کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتے ہیں کس طرح سے وہ انصاف کا پہلو جو وہاں پر ہوگا اور کس طرح سے وہ وزن کریں گے. بہرحال وزن جب وہ نیک اعمال کا وزن جب بھاری ہو جائے گا, پلڑے کا, نیک اعمال والا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا, تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے. یقیناً وہی لوگ ہیں, صرف وہی لوگ ہیں جو کامیاب ٹھہرے ہیں. اور کامیابی کا جو کامیابی کا جو معیار ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا, در حقیقت وہی کامیاب ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جو ہلکے ہو گئے ان کے پلڑے, جن کے اعمال کے وزن جو ہے وہ ہلکے ہو گئے, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ, تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ حاصل کیا, جو خسارے میں, جن سب نے خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنے ہی نفسوں کو, جن کے اعمال کے وزن پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہو گئے. جن کے اعمال, یعنی اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ نیکی کرتے جائیں گے اتنا ہی اس میں وزن بڑھتا جائے گا. اور اس کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ جتنی نیت اچھی ہوگی, جتنا ٹھوس ہوگا, جتنا ارادہ آپ کا ٹھوس ہوگا, اتنا ہی اس نیکی میں وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے مقابل جو برائی ہے اس کا وزن اتنا ہی ہلکا, جتنی زیادہ برائی ہوگی اتنا ہی وزن اس کا ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو برائی والے پلڑا جو ہے اس کا وزن جس کا ہلکا ہو جائے گا, جو ہلکے ہو گئے اس کے پلڑے میں, یعنی جن کا برائیاں کا میٹر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, تو وہ سب خسارے میں, تو انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے ہی نفسوں کو, یعنی کہ اس دنیا میں جو انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے وہ وہاں پر خسارے میں ہوں گے. بما کانوا, اس وجہ سے تھے کہ وہ تھے, بآیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ, یظلمون, بے انصافی کرتے, ظلم کرتے, اپنی ہماری آیات کے ذریعے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, ہماری آیات کو جھٹلا کر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, تو وہ اس دنیا میں ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ, اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں, فی الارض, زمین میں, البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں. وَجَعَلْنَا, اور ہم نے بنائے, لَكُمْ, تمہارے لیے, فیہا, اس میں, معایشہ, زندگی کے سامان, معایشہ, ذریعہ معاش بنایا, زندگی کے سامان بنائے. قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم ہے تم میں سے جو شکر کرتے ہو, بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. اور ہم نے البتہ تحقیق ٹھکانہ بنایا اس زمین کو اس قابل بنا دیا کہ اس میں تم اپنی رہائش اختیار کر سکو, اس میں تم اپنا ٹھکانہ رکھ سکو. اور پھر ہم نے اس میں تمہاری زندگی کے لیے سامان پیدا کیے, تمہاری زندگی کے لیے سامان بنائے, اس میں رہنے بہنے کے لیے, اس میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے. یہ پوری ہماری جو کرۂ ارض میں ہماری جو مطلب جو بھی نظام میں زندگی ہمارا چل رہا ہے, ہمارا پورا لائف سائیکل, صرف انسان کی زندگی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی جتنے ہیں, جیسے کھیتی کا اور درختوں کا, سبزے کا, نباتات کا پورا حیاتی سائیکل جو ہے وہ سارا ہے, جانوروں کا سارا ہے, پرندوں چرندوں کا سارا ہے, اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ سارے ہیں, اس میں بیکٹیریا اور باقی جتنے موجودات ہیں, سب کا لائف سائیکل جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم اس پورے حیاتی جو سائیکل ہے اس زندگی میں, اس زمین پر موجود ہے, اس سے ہم براہ راست یا بالواسطہ ہم فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے البتہ اس زمین کو ٹھکانہ بنا دیا تمہارے لیے, تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا, اس کو معتدل کر دیا, اس کا ٹمپریچر, اس کی آب و ہوا, اس میں جو گریوٹی ہے, جو کشش ثقل ہے, وہ بھی, ہر چیز اتنی موزوں کر دی کہ اس میں تم آسانی سے ٹھہر سکو, رک سکو. اور پھر اس میں ہر طرح کی تمہاری زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں جو ہے وہ بھی مقرر کر دیں, وہ بھی تمہیں مہیا کر دیں. لیکن اس کے باوجود قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں تم اس کا بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کرتے رہیں وہی کم ہے.
اور جو بالکل ہی بے راہ روی کا اختیار کرتے ہیں، جو بالکل ہی اس سے روگردانی کر لیتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا کہ ہم جتنا بھی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں اتنا ہی کم ہے. ہمیں تو اس چیز کا ادراک ہی نہیں، ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں کی ہیں اور اس کے مطابق اس کا شکر کتنا بنتا ہے، وہ اس کو تو ہم ناپ تول ہی نہیں سکتے. تو اس آیت کے یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی اس رکوع کی، اس میں ایک ٹاپک کی طرف اشارہ ہے جو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلقہ ہے کہ ان کو زمین میں بھیجا گیا، اور زمین پر جب بھیجا گیا تو زمین کو اس قابل ہے کہ اس میں مقررہ مدت تک ٹھہر کر اس میں اپنی زندگی کا سامان کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے احکامات جو ہیں اس کی پیروی کریں اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا. اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم آئندہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہمارے اوپر مزید آیات اللہ تعالیٰ کی واضح ہوتے جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم دے، اور اگر کچھ کہنے سننے میں کچھ کمی بیشی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے فائدہ جو ہے نا وہ پہنچائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیراً. جزاک اللہ خیر. جی تو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اور ہمارے جتنے ہمارے جائز مطالبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے ہماری جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پورا فرمائے، اور ہمارے جتنے مسائل ہیں اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کرے، اور ہمیں بہت ہی پورا سائش اور ایک دین سے بھری ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ بھی خاص رحم و کرم اور فضل و کرم جو ہے والا معاملہ فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ان والدین کے لیے بھی ہے جو اس دنیا میں حیات میں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.